بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 71 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 35 سے لے کر 37 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی اور درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں دن، رات، چاند اور سورج کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہوا ہے، اب ان آیات میں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے بقائے دوامی کا انکار کیا ہے، اب ان آیات میں انسان کی موت اور دار فانی سے رخصتی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انسان کی بقائے دوامی کے انکار کا ذکر ہوا ہے کہ انسان نے اس دار میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور ہر چیز کو جلد از جلد طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے، پھر بھی موت کو جلدی طلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے دنیا کے اندر موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ اور ہم تمہیں پرکھیں گے، نختبرکم تمہاری خبر کریں گے، بالشر والخیر بری چیز کے ساتھ اور اچھی چیز کے ساتھ، کفقر وغنی جیسے محتاجی دے کر اور تمہیں سیر کر کے اور مرض دے کر اور صحت کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ فتنتن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے، یعنی ہم تمہیں دیکھیں گے تم شر کے آنے پر صبر کرتے ہو اور خیر کے آنے پر شکر کرتے ہو یا نہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا اور ہم ہی تمہیں بدلہ دیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا محبوب سے خطاب فرمایا، محبوب جب بھی کافر آپ کو دیکھتے ہیں وہ تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودین کی عیب کشی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَهُمْ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منکر ہو چکے ہیں، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ اذ قالوا ما نعرفه جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رحمان کو پہچانتے ہی نہیں، تو گویا وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے منکر ہو گئے ہیں۔ ونزل فی استعجالهم العذاب اور یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب کافرین نے عذاب کے طلب کے اندر جلدی کی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من عجل انسان کو عجلت سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر کثرت عجلت ہے،
یہ اپنے احوال کے اندر بڑی جلدی کرتا ہے کأنہ خلق منہ، گویا اسے تو عجلت سے ہی پیدا کیا گیا۔ سأوریکم آیاتی، ان قریب ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ کون سی نشانیاں؟ جو وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا، وہ والی نشانیاں۔ فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ کرو عذاب کے طلب کرنے میں۔ فَأَرَاهُمْ، پس پھر ہوا کیا؟ رب تعالیٰ نے میدان بدر میں کفار کو قتل کر کے اپنے وعدے عذاب کو نبھا کر دکھا دیا۔ اور بتاتے ہیں مفسرین کرام کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ والی جو آیت مقدسہ ہے، یہ نضر بن حارث ایک کافر تھا، اس نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اگر تم لوگ اس بات میں سچے ہو کہ رب کا عذاب آنے والا ہے تو پھر جلدی کیوں نہیں آتا، جلدی سے عذاب کو لے کر آؤ نا۔ اس لیے یہ آیت مقدسہ رب تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ پیچھے ذکر ہوا کسی بھی چیز کو اس دار فانی کے اندر بقائے دائمی حاصل نہیں ہے، بلکہ ہر کسی نے رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت فی الدنیا، دنیا کے اندر ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں نفس سے مراد نفوس ارضیہ ہیں، یعنی زمینی جانداروں کو موت کا آنا لازمی ہے۔ نفوس ملائکہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ قیامت کے دن فرشتوں کو بھی موت آئے گی یا نہیں، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک لحظہ کے لیے تو سبھی کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، خواہ وہ انسان ہوں، نفوس ارضیہ ہوں، فرشتے ہوں، نفوس سماویہ ہوں۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے فرشتے اور جنت اور حور و غلماں اس سے مستثنا ہیں۔ ذائقۃ الموت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ ذائقۃ الموت کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر نفس موت کی خاص تکلیف کو محسوس کرے گا، کیونکہ مزہ چکھنے کا محاورہ ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ نَخْتَبِرُكُمْ، اور ہم تمہیں پرکھیں گے، تمہاری خبر کریں گے اچھی اور بری چیز کے ساتھ، یعنی تمہیں محتاجی دے دیں گے، تمہیں غنی کر دیں گے، تمہیں مرض دے دیں گے، تمہیں صحت دے دیں گے، یہ ساری چیزیں تمہیں آزمانے کے لیے ہوں گی۔ بتا رہے ہیں کہ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جیسے بیماری ہو، رنج ہو، غم ہو، فقر ہو، فاقہ ہو، اور خیر مراد ہر اس کے بالمقابل چیز، یعنی جو مرغوب طبع ہو، جیسے صحت و عافیت ہے، خوشی اور راحت ہے۔ ان دونوں چیزوں کا یہاں پر ذکر کرنا یہ دنیا میں آزمائش کے لیے دی جاتی ہیں، کہ آزمائش کرنا ہوتا ہے کہ خلاف طبع امور پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور مرغوب اشیاء کا عطا کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ مرغوب اشیاء کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر تمہیں ہم ہی بدلہ دیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَّا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، محبوب جب بھی کافرین آپ کے ساتھ ملے ہیں، انہوں نے آپ کا مذاق ہی اڑایا ہے اور بیہودہ کلمات استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ہیں وہ بنی عبد مناف کے نبی جو تمہارے معبودین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عیب کشی کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو بت ہیں یہ نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی کے نفع نقصان میں اس کے مالک ہیں۔ جب ان کے سامنے ان سچی باتوں کو رکھا جاتا ہے تو انہیں یہ اپنے معبودین کا مذاق اور برائیاں لگتی ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَهُمْ، اور یہ اتنے بدبخت ہیں کہ یہ رحمان کے ذکر سے تو منکر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم تو اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اہل عرب کے نزدیک لفظ ذکر جو ہے یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یذکروا آلہتکم میں لفظ ذکر یہ برے ذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہم بذکر الرحمن کے اندر یہ لفظ ذکر اچھے تذکرہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور مفسرین کرام نے اس کی ایک اور بھی تفسیر اور تشریح کی ہے کہ ذکر الرحمن سے مراد قرآن مجید ہے۔
یعنی یہ کفار اتنے متعصب اور بے وقوف ہیں کہ جھوٹے بتوں کی برائی سن کر تو برا مناتے ہیں، مگر خود سچے کلام قرآن مجید ذکر رحمان کے منکر بنے ہوئے ہیں، حالانکہ بتوں کی ثنا گوئی ان کو کبھی مفید نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن تو ہمہ وقت مکمل طور پر ہر طرح سے تمام جہان والوں کے لیے مفید ہی مفید ہے۔ وَنَزَلَ فِي اسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابِ، یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب کافرین نے اپنے لیے عذاب کو جلدی طلب کیا۔ فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، کفار کی کفریات میں جلد بازی اس لیے ہے کہ ہر انسان بہت زیادہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور اس جلد بازی میں وہ اپنے اصلی برے بھلے کی بھی نہیں سوچتا۔ یہ جلد بازی تو اس کے خمیر اور مٹی میں ہی شامل ہے۔ یہ عجلت مچانا انسان کی وراثتی جبلت ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی پیدا ہوتے ہی اٹھنے کی جلد بازی کی تھی، حالانکہ ابھی ان کے پیروں میں بھی روح نہیں پہنچی تھی۔ تو انسان اپنے اچھے برے کی پہچان کیے بغیر ہی جلدی کرتا ہے۔ گویا انہوں نے بھی جلدی کی اور کہا کہ ہمیں جلد از جلد عذاب دکھایا جائے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ سَأُورِيكُمْ آیاتی، میں دکھا دوں گا تمہیں اپنی نشانیاں عن قریب، مواعیدی بالعذاب، جو وعدے کیے ہیں عذاب کے۔ فلا تستعجلون، پس جلدی نہ مچاؤ تم اور عذاب کے آنے کا انتظار کرتے رہو۔ اور پھر وقت آیا کہ رب تعالیٰ نے ان کو بدر کے میدان میں قتل کر کے اپنے وعدہ عذاب کو نبھا کر دکھا دیا۔ خلق الانسان کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ تفسیری اقوال فرماتے ہیں کہ خلق میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قدرت الہی سے پیدا کرنا مراد ہے جو ایک دفعہ ابتداءً ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قانون الہی سے پیدا کرنا مراد ہے جو ہر انسان کے پیدا کرنے کے لیے نطفہ مضغہ سے ہوتا ہے۔ الانسان میں بھی تین قول ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہاں نوعی انسان یعنی حضرت آدم مراد ہیں، جنسی انسان یعنی عام انسان تمام مومنین اور کافرین مراد ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ انسان یعنی نضر بن حارث مراد ہے جو دعائیں کرتا تھا کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دے اور پتھر برسا دے، اور بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا تھا۔ من کے حوالے سے بھی چار قول ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ من بعضیت کا ہے، اور عجل سے مراد زمین کی سخت مٹی ہے، یعنی انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑی سی کڑک مٹی سے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ عجل سے مراد جبلی اور پیدائشی عادت ہے۔ تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ عجل سے مراد آبائی اور موروثی عادت ہے، اور چوتھا قول یہ کرتے ہیں کہ عجل سے مراد اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے جلدی اور تھوڑے سے وقت میں انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ سَأُورِيكُمْ کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد سابقہ کافر امتوں کی عذاب الہی سے اجڑی ہوئی بستیاں اور نشانات اور عذاب دکھانا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، حالانکہ ذائقہ عربی لغت میں کھانے پینے کی چیز کا ہوتا ہے۔ موت نہ تو مطعوم ہے نہ مشروب ہے، تو اس کے لیے لفظ ذائقہ کیوں ارشاد کیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ذوق ایک ادراک کے خاص کا نام ہے جو جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، تو موت کا طوری ہونا اسی کے مشابہ ہے کہ جلدی سے آتی ہے اور فوراً مکمل ہو جاتی ہے۔ اس مشابہت کو سمجھانے کے لیے مجازاً لفظ ذائقہ استعمال کر دیا گیا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ نبلوکم، فرمایا گیا کہ ہم تم کو آزماتے ہیں۔ آزماتا وہ ہے جو بے خبر ہو۔ رب تعالیٰ تو ازل قدیم سے ہر چیز کا علیم و خبیر ہے۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہاں نبلو نختبرو کے معنی میں ہے، اور بلا سے مراد اختیار ہے، یعنی ہم تم کو آگاہ اور خبردار اور متنبع کر رہے ہیں۔